جو اس وقت ٹیم کر رہی ہے وہ باعث ہے، وہ آزادانہ نہیں کر رہی، وہ کسی کی ڈائریکشن پہ کی جا رہے ہیں۔ عمران خان کا کوئی ارادہ نہیں ہے انتقامی کارروائی کا۔ میں ڈیمانڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ کریں انویسٹیگیشن، ایک فیئر ٹیم بنائیں جس کے اوپر کوئی کانٹروورسی نہ ہو، اور یہ نہیں کہ کسی کے فون کال پہ کام کریں۔ ہم ان کے دروازے پہ جانے کے لیے تیار ہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ان کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر انہیں کوئی تشویش ہے تو عمران خان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ ہم بلیک میلر نہیں ہیں۔ حکومت جو ہے وہ اعتماد اپنے ممبروں کا، ایم این اے اور ایم پی اے کا، وفاقی حکومت بھی اور پنجاب کی حکومت بھی کھو چکی ہے۔ سلیم صاحب کے کل کے ڈنر کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس وہ نمبر موجود نہیں ہیں کہ وہ اس ملک کے اوپر حکومت کر سکیں۔ جو لوگ جنگیر ترین کے خلاف سازش کر رہے ہیں وہ جنگیر ترین کے خلاف سازش نہیں کر رہے، وہ عمران خان اور طریق انصاف کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ عمران خان کی جو کرسی ہے وہ جہانگیر ترین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مکمل جنگ چل رہی ہے۔ بڑے بڑے مافیاز ہیں، پہلی دفعہ ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش ہے۔ جن مافیاز کی آپ بات کرتے ہیں سب سے بڑا مافیا تو آپ ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں ہوں محمد مالک۔ پہلے تو ہے 75 کی بات ہو جائے ڈسکا کے الیکشنز کی، ابھی بالکل رزلٹس آنا شروع ہو گئے میں، اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا چینل دیکھ رہے ہیں کہ ایک چینل کے مطابق جو پی ایم ایل این ہے وہ 2000 ووٹوں سے جیت رہی ہے، دوسرے 2-3 جو چینلز ہیں ان کے مطابق شاید پی ایم ایل این ہار رہی ہے۔ سو بیسکلی 2000 سے 2200 کا فرق ہے، جلدی پتہ لگ جائے گا، لیکن اس کا اب شاید نیشنل پولیٹکس پہ وہ فرق نہیں پڑے گا جو لاسٹ اس الیکشن میں جتنا سب پورا ڈرامہ ہوا تھا۔ آج کی سب سے بڑی جو انٹرسٹنگ چیز تھی وہ کنسپیکوس بائی ایبسنس تھا پی ایم ایل این کا۔ تمام بڑے لیڈران آج خاموش، غائب۔ مریم نواز کی بھی 1-2 ٹویٹس آئیں، یہ وہی الیکشن ہے جس پہ انہوں نے کہا تھا جی بکسا چوری ہو گیا اور بہت قیامت آ گئی۔ آج لگتا ہے جیسے کچھ تھوڑی سی اسپرٹس ڈاؤن ہے، ریزلٹس واٹ ایور، لیکن سب سے بڑی خبر وہ چل رہی ہے، وہ انفولڈ ہو رہی ہے پچھلے تقریباً 72 گھنٹوں سے، وہ جہانگیر ترین کی ہے۔ آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے جب ان کی کورٹ میں پیشی ہوئی تو ان کے ساتھ قریباً 11 لوگ گئے، پھر ہم نے ایک ڈنر دیکھا کل، بڑا ہیوی ویٹ ڈنر ہوا، اور آج کورٹ میں ان کے ساتھ 29 لوگ گئے۔ جو پی ایم ایل این تھی اس میں تمام لوگ بھی شامل ہو گئے اس کے اندر، شاہد حقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹس آئیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹس آئیں، اور لوگوں کی سٹیٹمنٹس آئیں، احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹس آئیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے عمران خان کی، وہ دیکھا جائے ان نمبرز کی بات تو وہ سینٹر میں اور پنجاب میں خاص طور پر ڈیفینیٹلی اپنی جو سی ہے برتری وہ کھو چکی ہوئی ہے، اور اب تمام جو ویٹ آف پاور آف بیلنس کا وہ ہے وہ اب ترین صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر 2-4 سوال اٹھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کیوں پھر ترین صاحب کے ساتھ بیٹھ رہی ہے یا نہیں بیٹھ رہی، بیکاز اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ گرانا چاہتے ہیں تو پھر یہ دس از دا بیسٹ ٹائم، اور اگر گرانا نہیں چاہتے تو کیوں نہیں گرانا چاہتے۔ زرداری صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ پی ایم ایل این سیریس نہیں ہے پنجاب کے اندر چینج لانے کی، اور اس کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے سیریس نہیں ہے کیونکہ اگر پنجاب میں چینج ہوتا ہے، گورنمنٹ گرتی ہے، تو پھر مریم کا اس میں کوئی سکوپ نہیں ہے، نواز شریف صاحب کی فیملی کا کوئی سکوپ نہیں ہے، اس میں پھر لاٹری نکلتی ہے تو یا شہباز شریف کی نکلتی ہے یا حمزہ شریف کی نکلتی ہے، تو اس لیے وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ سو بڑے ہی یہ چیزیں سب کچھ ہے، لیکن سب سے زیادہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ایک فارورڈ بلاک بن گیا ہے۔ وہ بار بار ترین صاحب بھی اصرار کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ فارورڈ بلاک نہیں ہے، ہم تو پارٹی کے اندر سے ہی انصاف لیں گے۔ یہ جب بھی فارورڈ بلاکس بنتے ہیں یا پریشر گروپس بنتے ہیں ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ 29 لوگ گئے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ترین صاحب کے ساتھ لوگ گئے وہ کون تھے۔ اس کے اندر 8 ایم این ایز تھے، ایم پی ایس 15 تھے، لیکن نعمان لنگریال گئے، پنجاب منسٹر ہیں، اجمل چیبہ صاحب ہیں جو چیف منسٹر کی انسپیکشن ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں، منسٹر ہیں، عبدالحی دستی صاحب ہیں، ایڈوائزر ہیں ایگریکلچر کے، امیر خان صاحب ہیں اسپیشل اسسٹنٹ، اور رفاقت گیلانی اسپیشل اسسٹنٹ۔ تو ممبرز آف ہز کیبنٹ اور اس کے اندر ہیں، اور جو پبلکلی باتیں بزدار صاحب کی بھی ہوئی ہیں تو وہ لگتا ہے کہ بالکل ہی یہ کھلی بغاوت ہے۔ اگر عمران خان کے خلاف نہیں تو کم از کم چیف منسٹر پنجاب کے خلاف تو ہے، لیکن چیف منسٹر کا سیکریٹریٹ بالکل خاموش ہے اس پہ۔ ایسے لگ رہا ہے کہ یا تو ان کو کوئی آرڈرز آ گئے کہ آپ خاموش رہیں، یا دوسرا پھر فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ میڈیا سے بات کی اور اس میں مکس سگنلز دیے۔
ایک طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہو رہی, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ بے گناہ ہیں تو آ جائیں گے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا, ابھی آپ نے ابتدائیہ میں سنا ہوگا کہ ہم ان کے پاس جانے کو, گلے لگانے کو تیار ہیں, سب کچھ ہے. ساؤتھ پنجاب کی بڑی انٹرسٹنگ پالیٹکس ہے. جب لاسٹ الیکشنز ہوا اور چیف منسٹر کی گیم ہوئی تو اس وقت عام شنید یہ تھی اور یہی تاثر تھا, اور انفارمڈ سرکلز کا بھی یہ کہنا تھا, پنجاب کی سیاست کو سمجھتے ہیں, کہ یوسف شاہ محمود قریشی صاحب بہت ناراض تھے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو چیف منسٹر بننے کے ان کے چانسز تھے وہ ترین صاحب نے لابنگ کر کے فارغ کر دیے تھے. اب شاہ محمود قریشی صاحب کا زیادہ بولنا اسی بات پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن سیاست آپ کو پتہ ہے ویلز ود ان ویلز ہوتے ہیں. اگر کل کو شاہ محمود یہ سمجھتے تھے کہ مجھے جہانگیر ترین اینڈ گروپ نے میری چیف منسٹر نہیں بننے دیا مجھے پنجاب کا, تو آج وہ ایک رپروشما کیوں لیڈ کر رہے ہیں, مکس سگنلز کیوں کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ ویری انٹرسٹنگ پینل ود می. مجھے جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے محمد زبیر صاحب نے, کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے. نعمان احمد لنگریال صاحب ہیں, اور ہمارے سے بھی بات ہم کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی. آپ لوگ کہہ رہے ہیں پریشر گروپ نہیں ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کوئی بغاوت نہیں ہے یا فارورڈ بلاک نہیں ہے, تو کیا ہے جب آپ سارے منسٹرز, اسپیشل اسسٹنٹس 29 بندے چلے جاتے ہیں, شو آف اسٹرینتھ ہوتا ہے, سیدھا شو آف اسٹرینتھ ہے. خاص طور پہ جب تمام ٹیلی ویژن پہ بھی انالیسز ہو رہے تھے کہ جی یہ 11 بندے پہلے دن آئے ہیں, اگلے دن دیکھنا یہ کہ 11 رہتے ہیں کہ 9 ہوتے ہیں یا 27 ہوتے ہیں, تو یہ شو آف اسٹرینتھ پھر کیا ہے؟ مالک بھائی میں آپ کو گزارش کروں کہ جب جہانگیر خان ترین صاحب پر ایف آئی آر ہوئے ہیں تو وہ اچانک ایک انسیڈنٹ ہوا جس کا نہ آپ کو پتہ تھا نہ ہمیں پتہ تھا, اور جب یہ ایف آئی آر ہوئی اس کے بعد جہانگیر خان صاحب کو ضمانت کروانی پڑی, تو اس پہ آپ نے یہ دیکھا کہ ہم جو لوگ پنجاب میں تھے ہمارا ایک ذاتی تعلق تھا ان کے ساتھ, سیاسی تعلق تو ساتھ ساتھ ہی تھا لیکن ذاتی تعلق بھی اس طرح تھا کہ ہمارا ایک رواج بھی ہے, کلچر بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, معاملات ہوتے ہیں, اس میں ایک دوسرے کا خیریت پوچھتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں. تو جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو ہم ایک انفارمیشن لینے کے لیے ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ سر یہ کیا معاملات ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور بائسڈ ہو کے یہ میرے پہ پرچے ہوئے ہیں, اور 9 ملیں چوز ہوئیں, اس میں سے 3 ملیں جو ہیں وہ میری ہیں, اور اس طرح کا یہ معاملہ ہے. تو اس پہ ہم سارے اکٹھے ہوئے, ہم نے کہا جی آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ ایک اس طرح کا معاملہ ہے جس میں ہم آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. نہ اس میں کوئی پلاننگ ہوئی, نہ کسی طرح کا کوئی اس میں کام ہوا, یہ تو میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں. جب ہم تاریخ پہ گئے تو ادھر ہم نے اپنی حاضری دی اور ترین صاحب کو ہم نے حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے جب ہم گئے تو آپ چینلز والوں نے ہم سب کو لائیو لیا اور آپ نے ہماری خبریں چلائیں. دیکھتے دکھاتے دوسرے جو ساتھی تھے جن پہ ترین صاحب کی مہربانیاں تھی, ایک تعلق داری تھی, وہ لوگ بھی خود ہی ترین صاحب سے رابطے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بتائیے کہ آپ کو کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے چینل پہ بھی یہی بات کی اور ہمارے ساتھ بھی یہی بات کی کہ جی یہ وکٹمائزیشن ہے, مجھے بائسڈ ہو کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس پہ ہم نے کہا کہ جی یہ تو دیکھیں آپ ہماری پارٹی کے اثاثہ بھی ہیں, ہمارے ٹاپ لیڈرشپ بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ہمارے قائد عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں, اور آپ ہی کی وجہ سے, آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہم فیڈرل گورنمنٹ بھی بنا سکے اور صوبوں میں گورنمنٹ بھی بنا سکے. تو آپ بالکل فکر نہ کریں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم اپنے پی ایم صاحب کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ کون کر رہا ہے یہ, وہ سینئر لیڈر بھی ہیں, عمران خان صاحب کے دوست بھی تھے, سب کچھ تھا, تو کون کر رہا ہے یہ ساری سازش, کون کر رہا ہے؟ دیکھیں مالک بھائی, آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور آپ بڑی 18 سے آنورڈ سارا اس کو بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں. یہ کئی ایسے چھوٹے قد کے لوگ ہیں جن کی ورتھ اتنی نہیں ہے اور وہ اپنی ورتھ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ پاورفل اور زیادہ انفلوئنشل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں, ہماری پیچھے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, اور ہم
ان لوگوں کو پولیٹکس میں زیادہ پسند کرتے ہیں جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہی آئے ہوں، الیکٹڈ بندے ہوں، کیونکہ الیکٹڈ بندہ جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، جو ووٹ لے کے آتا ہے اس کا ایک بڑا مقام ہے، اور وہ مقام اللہ تعالیٰ کے بعد انسان کو بھی ان لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو ہم چاہتے تھے نعمان صاحب جو یہ نان الیکٹڈ ہیں یہاں پہ جو ہم نام سن رہے ہیں، آپ سے بھی بات ہوئی ہوگی جب آپ لوگ محفلوں میں بات بھی کرتے ہیں، کون ہے یہاں پہ نام لیا جاتا ہے کہ جی ترین صاحب کے خلاف شاید نام لیا جاتا ہے محفلوں میں؟ ویسے خود ترین صاحب بھی پرائیویٹلی انہوں نے نام لیے بھی ہیں، باتیں بھی کی ہیں، شہزاد اکبر کا نام آتا ہے، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر جو سے اعظم خان صاحب ہیں ان کا نام آتا ہے، شاید زلفی بخاری کا بھی کچھ لوگ نام لیتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ اس معاملے میں وہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیا ان ناموں کے اوپر آپ کا بھی اتفاق ہے؟ کیا یہ لوگ شامل ہیں سازش میں؟ کون سے نان الیکٹڈ ہیں؟ حفیظ شیخ کی تو چھٹی ہو گئی ہے، اپنا ندیم بابر صاحب بھی فارغ ہو گئے ہیں، تو پیچھے تو 4-5 مین رولز میں 4-5 لوگ بچتے ہیں، شہباز گل بچتے ہیں، آپ کے ان الیکٹڈ میں جو میں نے پہلے 2 نام لیے یہ لوگ ہیں، ایک بیوروکریٹ ہیں ایک ٹیکنوکریٹ ہیں۔ کیا یہ لوگ ہیں؟ کس پہ آپ لوگ کون لوگ ہیں جن کا نام لیں تاکہ ہمیں بھی کلیئر ہو؟ مالک بھائی دیکھیں، آپ نے ماشاءاللہ ساری چیز مطلب بڑی کلیئر کٹ بتائی۔ یہی چیز جو ہم اپنے قائد کو بتانا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ 2018 سے آپ نے جو اس طرح کے سلیکٹڈ بندے پوسٹ کیے وہ سارے ہی اس اسائنمنٹ پہ ناکام ہوئے اور مجبوراً آپ کو بدلنے پڑے۔ تو یہاں پر میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بڑے کوالیفائڈ اور بڑے کیپیبل لوگ ہیں، ان کو آپ فرنٹ پہ لائیں، ان کو یہ اسائنمنٹس دیں، اور آپ کو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ ان اسائنمنٹس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے اتریں گے۔ تو اس وقت ہمارا جو معاملہ ہے ود ان دا پارٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی ہمیں دکھ تکلیف ہے یا ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں، آپ جو پہلی تاریخ پہ گئے اور اس تاریخ پہ گئے، نعمان صاحب آپ سے پوچھا آپ کے وزیر اعلیٰ نے کہ نعمان صاحب میرے وزیر ہیں، آپ عدالت میں جا رہے ہیں، ایک تاثر غلط مل رہا ہے، کہ آپ سے آپ کے وزیر اعلیٰ نے پوچھا کہ آپ سے پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے بھی آپ سے بات کی ہے کہ آپ لوگ گئے کیوں ہیں اور ایک کنٹروورسی بن رہی ہے؟ دیکھیں مالک بھائی، ہم گئے ہیں تو ہم اپنی پارٹی کے لیے گئے ہیں، ہم کسی غیر پارٹی کے لیے تو نہیں گئے ہیں۔ اچھا ایک نعمان صاحب ایک سیکنڈ لیٹ می انٹرجیکٹ، وہ ٹریول کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی میرے ساتھ لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب یہ بات ہم کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب والے ایشو کی، آپ کی پریس ٹاک میں بڑے مکس سگنلز گئے ہیں۔ ایک آپ نے کہا کہ ہم جانے کو تیار ہیں، گلے لگانے کو تیار ہیں، کوئی مسئلہ ہوگا ہم حل کرنے کو عمران خان کے دروازے کھولے ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے کہا یار یہ ایک ایشو ہے چل رہا ہے، بے گناہ ہوں گے تو چھٹ جائیں گے، نہیں بے گناہ ہوں گے تو کیا ہوگا۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر آ رہی ہے، ابھی لنگریال صاحب سے ہی میں بات کر رہا تھا، شاید آپ نے سنی بھی ہو، انہوں نے کہا کہ جی اصل مسئلہ تو یہ بھی ہے جتنے ان الیکٹڈ لوگ ہیں پرائم منسٹر کے دائیں بائیں جیسے، اور وہ لوگ الیکٹڈ لوگوں کے خلاف اور انکلوڈنگ جہانگیر ترین ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور یہ سارا چل رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا ہمیں سمپلیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ پوزیشن اس میں ہے کیا؟ ہو از اگینسٹ ہو؟ آج 29 بندوں کا کلیئرلی آپ اس کو نام دیں یا نہ دیں ایک پریشر گروپ تو بن گیا ہے، اپوزیشن بھی اس پہ کھیل رہی ہے کہ دیکھیں یہ نمبرز کے لحاظ سے گورنمنٹس گر سکتی ہیں واٹ ایور۔ کیا یہ ایک انسیڈنٹ ہے جو سٹارم ان دا ٹی کپ ہے یا واقعی سیریس ایشو بن سکتا ہے آپ کی گورنمنٹ کے لیے؟ مالک پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بگ سگنل نہیں ہے، بالکل کلیئرٹی ہے، اور کلیئرٹی یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، منتخب نمائندگان ہیں، ان کی اپنی ایک وقت ہے، حیثیت ہے، اہمیت ہے، اور یہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں، اور کچھ دوست ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے اور پھر اپنی مرضی سے تحریک انصاف کے میں شامل ہوئے۔ تو پھر جب شامل ہو گئے اور لکھ کر دے دیا، ان نے ایفیڈیوٹ سائن کر دیا، تو پھر وہ پی ٹی آئی کے ڈسپلن کے پابند ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سب کی سنتے ہیں اور سننے کے بعد حقائق پر فیصلے کرتے ہیں، انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی ان کے کان نہیں بھر سکتا، انہیں ہمہ قسم کی معلومات انفارمیشن ملتی ہے۔
اب یہ کوئی جو ایک تاثر بن رہا ہے نا کہ انتقامی کارروائی کا، اللہ نہ کہ کسی پر انتقامی کارروائی ہو، کیونکہ یہ ایک فرد واحد یا ایک شوگر بل کے خلاف ایکشن نہیں لیا، خان صاحب نے یہ ایکشن لیا اکراس دا بورڈ۔ اور کیوں لیا؟ کہ آپ کے علم میں ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی، چینی کے ریٹ بڑھ گئے، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کی رپورٹ آئی اور اس کے بعد تحقیقات کے بعد کچھ چیزیں سامنے آئی۔ اب اس سے میری ان سب بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ ہمیں آپ کی اہمیت کا احساس ہے، ہمیں اپنے بھائی کی کنٹریبیوشنز کا بھی ادراک ہے، لیکن یہ جو ہے کہ میڈیا پہ جانا اس طرح کہ آج اپوزیشن جو کہ تتر بتر ہو رہی ہے، پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، ان کا انتشار سامنے آ گیا، آج وہ موضوع نہیں رہا اور ہمارا یہ موضوع بن گیا۔ اب اس کو آپ کو کوئی تشویش ہے، بالکل ہمارے لیے قابل احترام ہے، ملے بیٹھے اپنی تشویش کا اظہار کریں، اور یقین جانیں وزیر اعظم نے کوئی انتقامی کارروائی نہ کسی کے خلاف کرنی ہے نہ کی ہے، حتیٰ کہ جب ان سے رابطے بھی ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اکراس دا بورڈ احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کا میں قائل ہوں، کسی کو نشانہ نہیں بنانا، بلکہ انہوں نے میری اطلاع کے مطابق تو طریق صاحب کو یہ یقین دلوایا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے انتقامی نہیں ہوگی۔ وہ اپنا موقف پیش کریں، عدلیہ کے سامنے پیش کریں، باقیوں کے سامنے پیش کریں، اور اگر وہ صاف ہیں، شفاف ہیں تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو جہاں تک نان الیکٹڈ لوگوں کا تعلق ہے، اس کی الیکشنوں کی اپنی اہمیت ہے اور پارلیمانی جمہوریت میں الیکٹڈ ووٹروں کا اپنا وزن ہوتا ہے، لیکن ٹیکنوکریٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ایک مکس بیگ ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر اور ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ آپ نے ایک شاہ صاحب بڑا انٹرسٹنگ ورڈ یوز کیا کہ ان لوگوں نے سائن کیا اور ڈسپلن میں آگے پی ٹی آئی کے۔ آپ کے خیال میں جو لوگ کورٹ میں گئے ہیں 2 دن اور جو بھی اس سے کنٹروورسی جنم دے رہی ہے واٹ ایور، کیا ان لوگوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے؟ نہیں، میں یہ دیکھیے اسٹرکٹلی اسپیکنگ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ کورٹ میں جانے سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا، لیکن ایک چیز کا اظہار کا طریقہ ہے، اگر ایک بہتر طریقے سے ان کو اظہار کا موقع بھی مل سکے اور ان کی جو جس پر وہ توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے تو ضروری ہے۔ دیکھیے جب مریم بی بی جاتی تھی اور لہو لشکر لے کر تو پی ٹی آئی کی یہ ہم اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پوسٹ پر دباؤ ڈالنے کا، یہ کرنے کا، وہ کرنے کا، اور اگر ہم ہی وہ شروع کر دیں تو پھر لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ جب ہم احتساب کے عمل کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا یہ تو جناب انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ تو اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے، جب ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، میڈیا بھی کئی دفعہ کہنا شروع کر دیتا ہے دیکھا جی یہ تو بالکل یہ ہو رہا ہے۔ تو جیسے بھی آگے بڑھنا چاہیں لوگوں کو اس میں دقتیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور باقی جہاں تک تعلق ہے پالیٹکس میں اظہار بھی ہوتا ہے، اپنا کئی دفعہ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں جو دور ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ عمران خان کا اصولی موقف ہے، اس اصولی موقف پہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب انہوں نے کے پی کے میں ایک اصولی موقف دیا تھا تو 20 کے لگ بھگ ممبران تھے، وہ انہیں پارٹی سے انہوں نے علیحدہ بھی کیا تھا۔ اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کا جو موقف ہے وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، اور لوگوں کو موقع دیں گے اپنی صفائی پیش کرنے کا، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ پک اینڈ چوز کریں، وہ پک اینڈ کر نہیں سکتے۔ اس سے جو پی ٹی آئی کا جو بنیادی نقطہ ہے اور جو کور ایشو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ شاہ صاحب ایک چیز بتائیں، جب مریم کی آپ نے اگزامپل دی، جب مریم کورٹ میں جاتی ہیں، نیب کورٹ میں ان کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، کراؤڈ جاتا ہے، وہ کلیئرلی عدالت کو مروب کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔
عدالت کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے. جو ان کے ساتھ گئے ہیں ترین صاحب کے ساتھ, وہ کلیئرلی ایک شو آف اسٹرینتھ تھا اپنی پارٹی کو دکھانے کے لیے کہ میں اگر آج ڈسکوالیفائڈ بھی ہوں پولیٹیکلی کوئی پبلک آفس سے, لیکن میں پارٹی کے اندر ابھی بھی ایک پاور بلاک لے کے چیزیں اوپر نیچے کر سکتا ہوں. تو یہ تو جو شو آف اسٹرینتھ تھا کلیئرلی آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے تھا, یہ کورٹ کے لیے تو نہیں تھا. دیکھیے گھر والوں خاص طور پہ ایک ڈنر دینا, سوری ایک چیز ایڈ کر دوں, اگلی نیکسٹ پیشی سے پہلے رات کو شائعہ دینا. ہمیں پتہ ہے کہ جو شائعہ سیاسی ہوتے ہیں ہمیشہ نمبرز گیم ہوتی ہے, دینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے, رپورٹر کھڑے ہو کے بندے گن رہے ہوں گے, لسٹ بنا رہے ہوں گے کون آ رہا ہے کون گیا, تو یہ تو ایک کلیئرلی شو آف اسٹرینتھ چل رہی ہے. مالک دیکھیے میں کروں جو ایک اس شائعے میں ایک بات جو اچھی سامنے آئی اور جو میں جس کی میں قدر کرتا ہوں, انہوں نے دو باتیں کی. ایک, ہم کوئی فارورڈ بلاک بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے. نمبر دو, ہم پارٹی سے علیحدگی اختیار نہیں کر رہے. یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں اور قابل قدر باتیں ہیں. اب اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا, اور اچھی بات ہے ہونا بھی نہیں چاہیے, تو پھر شو آف اسٹرینتھ اپنوں کو نہیں دکھائی جاتی, اپنوں کو اپنایا جاتا ہے, انہیں بات بتائی جاتی ہے. اور دیکھیے عمران خان کا ایک اپنا مزاج ہے, عمران خان کی اپنی طبیعت ہے. عمران خان کبھی اس قسم کے یہ کہتے ہیں نا شو آف اسٹرینتھ سے مرعوب نہیں ہوتے. ان کو آپ قائل کریں دلائل سے, وہ کھلے دل سے بات سنتے ہیں. ہماری کیبنٹ میں میٹنگز ہوتی ہیں, اختلاف ہوتا ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور ہم کنسنسس پہ پہنچتے ہیں یا اکثریت کے فیصلے کو اہمیت دی جاتی ہے. لیکن عمران خان کو کوئی جیسے کہتے ہیں نا مرعوب نہیں کر سکتا. لیکن شاہ صاحب شو آف اسٹرینتھ کلیئرلی اٹ از ورکنگ, کیونکہ جب یہ مقدمات ہوئے سب کچھ ہوا, کوئی بھی نہیں بولا, آپ بھی نہیں بولے, کوئی بھی نہیں بولے. جب شو آف اسٹرینتھ ہوئی تو آپ کو بھی کہنا پڑا کہ بھائی ہیں چلیں ہم گلے لگانے کو تیار ہیں, ہم جانے کو تیار ہیں. ایک پلیکیٹنگ ایفرٹس تو شروع ہوئی. نہیں دیکھیے وارننگ تو میں اس کو اس انداز میں نہیں دوں گا. میں تو اس معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت محتاط ہوں, اور مجھے ہونا بھی چاہیے, کیونکہ بلا وجہ ایک میڈیا کا ایک طبقہ ہے جو اس کو مجھ سے ایک منسوب کرتا تھا رنگ, میں اس لیے بہت محتاط تھا. لیکن جب اب یہ صورتحال میں نے دیکھی, میں دیانتداری سے ایمانداری سے جو کہہ رہا ہوں, ان دی انٹرسٹ آف پارٹی کہہ رہا ہوں. مجھے سب کا احترام ہے, مجھے کریم صاحب کا بھی احترام ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انداز میری رائے میں مناسب نہیں ہے. آپ نے آئی ڈونٹ نو ویدر آپ نے وہ عبدالحی دستی صاحب کو سنا تھا جو ایڈوائزر ہیں سی ایم کو, انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک صاف کہا, انہوں نے کہا جی گورنمنٹ بالکل فیل ہو گئی ہے, کوئی گورننس نہیں ہے, ہماری تباہی ہوئی ہوئی ہے گورنمنٹ کی, بزدار صاحب کی گورنمنٹ از ناٹ ورکنگ, کرپشن بڑھ گئی ہے پہلے سے. پوری انہوں نے ایک رائٹ ایکٹ, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہی ڈیڈ دا رائٹ ایکٹ. اب جو ان کے گھر شائعہ تھا وہاں بھی تقریریں ہوئیں, بڑی اوپن کرٹیسزم ہوئی. تو کیا یہ ایک کلیئر اب سامنے پکچر آ گئی ہے کہ آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کے سی ایم کے اوپر بڑے سخت نالہ ہیں کہ پنجاب کی ٹوٹل مس گورننس ہے, اور اس ایشو کو سمجھ رہے ہیں کہ جو پنجاب میں بندہ امپورٹنٹ تھا ان کا, اس کو شہزاد اکبر اور شاید پرنسپل سیکرٹری ان کے اوپر نام لیے جا رہے ہیں بار بار الیجڈلی کہ دے آر ماسٹر مائنڈنگ دا کیمپین اگینسٹ ترین. تو یہ اتنا نارمل ایونٹ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جب آپ کے کیبنٹ ممبرز ایک چیف منسٹر کے اٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ کرپشن ہو گئی ہے, ان کے کمپٹنس ہے, سب کچھ ہے. کیا پنجاب میں سب اچھا چل رہا ہے شاہ صاحب؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ذکر کیا تو دستی صاحب کی گفتگو جو میں نے سنی ہے اس میں یہ جملے بھی انہوں نے کہے ہیں کہ عمران خان سے دیانتدار, ایماندار اور باوقار لیڈر کوئی نہیں ہے. ہم کچھ بھی کر سکتا ہوں, ان سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا, ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیے یہی تو پھر ایک خوبصورتی ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر اپنی بات کرتے ہیں, اور ڈیموکریسی کے اندر مختلف آرا ہوتی ہیں. اب دیکھیے ہمارا ابھی پچھلے دنوں میں ایک ایشو سامنے آیا, ہم نے رابطہ کیا, وزیر اعظم سے گزارش کی, انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور پورے جنوبی پنجاب کے ایم ایل اے کو بلا کے, جنوبی پنجاب کے صوبائی جو اپنا کابینہ کے ممبران ہیں انہیں بلا کر اس کو شنید کی بات سنی, اور جو بات ان کو منطقی اور صحیح لگی انہوں نے قبول کی.
تو وہ ایک وہ انداز بھی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں اپنانے کو فوقیت ملنی چاہیے. شاہ صاحب if you just give me 30 seconds میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سن لیں ذرا ایک سیکنڈ کہ دستی نے کیا کہا تھا انہوں نے. علیم خان, جہانگیر ترین, شاہ محمود قریشی ایز اے فورن منسٹر, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مایوس ہیں یہ لوگ. سر الیکشن سر کے اوپر ہے, ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا پارٹی سے. تو دو چیزیں ہیں, یا تو یہ ہے کہ ہم پارٹی چھوڑ جائیں یا پھر یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں. کوئی MNA کوئی منسٹر ان سے راضی نہیں ہے کیونکہ ہم سنتے ہیں. کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ حالات بہت خراب ہے, 1.5 سال رہ گئے ہیں, آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. میں ایک لفظ یوز کر رہا ہوں کہ یہ ہیپنیٹائز ہو چکے ہیں, صحیح نہیں ہو رہا, لوگ پریشان ہیں, گڈ گورننس نہیں ہے, کرپشن ہو رہی ہے, بغیر پیسے کے کام نہیں ہو رہا. سر کہ میں ایز اے ایڈوائزر میں اگر بات کر رہا ہوں, میں اپنے عہدے کو رسک میں ڈال کے بات کر رہا ہوں, آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ وائی؟ آپ جو صحافی ہیں آپ مجھے بتائیں کیا اس ملک کے حالات ٹھیک جا رہے ہیں؟ گڈ گورننس نہیں ہے. خدا شاہ صاحب انہوں نے آپ کا بھی نام لیا, ان کا وہ بھی مایوس ہیں, انہوں نے آپ کا نام بھی لیا, باقی لوگ کیا آپ مایوس ہیں یا آر یو ہیپی جس طرح پنجاب چل رہا ہے؟ کیا آپ خوش ہیں؟ دیکھیے بات کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کے ہمیشہ امکانات ہوتے ہیں اور بہتری کے لیے جستجو کرنی چاہیے. اب دیکھیے گڈ گورننس ہونی چاہیے, اس میں بہتری کے امکانات موجود ہیں, یقیناً ہے. ماضی کی حکومتیں رہی ہیں, اس کی گورننس جو ہوتی رہی ہے, سندھ میں جس قسم کی گورننس مل رہی ہے آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں جو گورننس ہوتی رہی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ ہماری کمزوریوں کی اصلاح کی جاتی ہے, ان کو دور کیا جاتا ہے, اور مایوسی سے مسائل حل نہیں ہوتے. ہمیں بہت مشکل حالات ملے اور مشکل حالات میں بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ مزید. ہاں اب یہ صاحب رائے لوگ ہیں, اگر ان کے پاس اچھی تجاویز ہیں ضرور دیں اور ان پر عمل ہونا چاہیے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک قدم اٹھائیں. اب کل کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ڈویژنل لیول پر کمیٹیز بنائیں گے جس میں MNAs کو, MPs کو, وہاں کی جو افسران ہیں ان کو ماہوار بٹھایا جائے گا. پچھلی میٹنگ کا جو فیصلے تو دیکھا جائے گا کس حد تک ان پر عمل درآمد ہوا, کس حد تک نہیں ہوا, تجاویز سامنے آئیں گی. مقصد کیا ہے؟ گورننس کو بہتر کرنا. پنجاب کی صورتحال کو یقیناً ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. پنجاب لوگوں نے ہم پر مہربانی کی, 40 سال اور اتنے عرصے کی مسلسل ناقص حکمرانی دی اپنا PMLN نے اور دیگر جماعت نے. شاہ صاحب کی طرف جائیں گے. کیا بزدار صاحب آپ کی پنجاب کے اندر سب سے کمپٹنٹ اہل پرسن ہے لیڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو؟ دیکھیے ہمیشہ آپ کو جو گیون سرکمسٹانسز ہوتی ہے نا اس میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اب ہمارے پاس جو پنجاب میں جس ہماری جو عددی اکثریت ہے وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. ایک کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی اور ہمارے وزن میں اضافہ کیا. اینڈ انڈر دی سرکمسٹانسز پرائم منسٹر جو کیپٹن ہے, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جب آپ اس کو اپنی ٹیم کا کپتان سمجھتے ہیں تو پھر کپتان کے فیصلے کو آپ کو قبول کرنا ہے, ان کو مشورہ دیجیے اور وہ مشورہ سنتے ہیں, لیکن آپ ان کی جو حکمت عملی ہے اس پر آپ اگر ان کی ٹیم کے شاہ صاحب اگر ان کی ٹیم کے اپنے ممبران, ان کے اپنے ایڈوائزرز, وزراء وہی اگر ان کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ایک ڈیمننگ رپورٹ دے رہے ہیں تو کیا پھر یا تو ان وزراء یا ان اسپیشل اسسٹنٹس کو ہٹا دیں بیکاز یا وہ غلط بات کر رہے ہیں تو یا پھر چیف منسٹر صاحب اس قابل نہیں ہیں. یہ دونوں اکٹھے تو نہیں چل سکتے. گزارش یہ ہے یہ وزراء جو ہیں یہ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں پچھلے 2.5 سالوں سے. ٹھیک, جب یہ شوگر کی جو رپورٹ سامنے نہیں آئی تھی تب بھی تو وزراء اسی ٹیم کا حصہ تھے اور بزدار صاحب کی کیبنٹ میں بیٹھے تھے تو خاموشی سے ساتھ چل رہے تھے.
बात भी करते होंगे, यकीनन करते होंगे, मैं तो उस कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जरूर बात भी करते होंगे। लेकिन अब जो एक रंग दिया जा रहा है इस वक्त, वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और मैं इनसे मेरी बहुत तबाना गुजारिश है, ये हिकमत अमली पार्टी का कारकुन भी पसंद नहीं कर रहा। शाह साहब लास्ट क्वेश्चन, ये हुआ, लास्ट क्वेश्चन, एक हाथ सुन ले, आखिरी जुमला मालिक, आखिरी जुमला। जो कारकुनों का रिएक्शन है, कारकुन कहते हैं कि ये तरीका मुनासिब नहीं आया। आप देखा लोगों ने रिएक्ट किया है, वो कहते हैं कि ये तरीका नहीं है, ये पार्टी के चेयरमैन के साथ और उसके साथ ये इजहार का तरीका गलत है, और वो कारकुन ने इसको पसंद नहीं किया। मैं ईमानदारी नहीं कह रहा हूँ, और मैंने आज भी कहूंगा कि इस्लाह के लिए आगे बढ़िए। मैं कहता हूँ कभी खूब से खूबतर की तलाश होनी चाहिए। शाह साहब लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको पॉसिबिलिटी नजर आती है कि तरीन साहब वगैरह और PMLN का कोई कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाए जिसके अंदर जो है बुज़दार साहब के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए? पहली बात तो ये है कि अगर कोई दोस्त नून के साथ प्लेटफॉर्म बनता तो मैं समझता हूँ लोग जो वहाँ हुए थे इनकी वाज़ेह से कुछ हो सकते हैं। मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता, ना दावा कर सकता हूँ, ना मेरे पास ये अख्तियार है, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत उनके साथ चलने को तैयार नहीं होगी। वो तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है, और जो इमरान खान की लाइन से हटेगा लोग उनसे रुख मोड़ लेंगे, कारकुन भी मोड़ लेगा, उनके हलकों में भी उनको दिक्कत होगी। और मैं समझता हूँ कि नून के साथ अगर जाना था तो उनके पास ऑप्शन मौजूद थे। जब ये इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आए थे नून के साथ चले जाते और उनकी अक्सरियत बन जाती, लेकिन उन्होंने वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। उन्होंने तहरीक इंसाफ में आने का ऑप्शन एक्सरसाइज किया, और अगर वो तो 2.5 साल पहले की बात है ना, बहुत कुछ हालात बदल गए। एनीवे शाह साहब थैंक यू सो मच। मालिक जी आखिरी बात सुन लीजिए। जी जब आपको किसी चीज पर एतराज होता है ना, मिसाल के तौर पर मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हुआ, मैंने क्या किया, मैंने वजारत से इस्तीफा दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने जिस सीट पे इलेक्ट हुआ था पीपल्स पार्टी की टिकट से उससे इस्तीफा दिया, क्योंकि मैं उसके मैंडेट पे मुंतखब हुआ था, और अगर उस मैंडेट के बरक्स में जाना चाहता हूं तो फिर इखलाकन मुझे मुस्तफी होना चाहिए। तो फिर आपके ख्याल में इन 29 लोगों को अदालत में जाने के बजाय अपनी अपनी सीटें छोड़ के एक कैटेगोरिकल पोजीशन लेनी चाहिए? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि इन लोगों को अपनी क़यादत से रुजू करना चाहिए और अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, और क़यादत का नुक्ता नज़र समझना चाहिए और सुनना चाहिए, और उसके बाद वो देखें कि हक़ाइक़ क्या है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ज़ुबैर और लंगड़ियाल साहब दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़े सब्र से आपने बातें सुनी। ब्रेक लेनी, लेकिन 2 बातें छोड़े जा रहा हूँ लंगड़ियाल साहब आपके लिए, तो ये कि उन्होंने कहा है कि इवन आपके अपने लोगों ने पसंद नहीं की ये जो बातें आप लोगों ने की हैं, जो ये वहाँ गए हैं फिर अदालत में गए हैं साथ, और ये शो ऑफ स्ट्रेंथ की, आपका अपना वर्कर भी आपसे नाराज़ नहीं, इस पर ही बात करेंगे। और ज़ुबैर साहब से असल चीज़ ये जो बातें चल रही हैं कि एक पॉसिबल ग्रुपिंग हो सकती है PMLN की और इन अरकान के साथ मिल के बुज़दार गवर्नमेंट गिराने की, क्या इसमें कोई हकीकत है और क्या पॉसिबिलिटी है? इस ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू द शो। पहले तो ज़ुबैर साहब आपने सब्र अयूबी का मुजाहिरा किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये बताएं, बड़ा नेचुरल अलायंस बनता नज़र आ रहा है आपका और तरीन साहब ग्रुप का। एट द एंड ऑफ द डे बहुत से ये लोग तो वो हैं जो आप ही की पार्टी से उधर गए थे, तो क्या आप लोग इस बारे में कुछ देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आप लोग? मतलब हम इस वक्त वी आर वॉचिंग विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे लिए तो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और चाहे आप जो पॉलिटिकल डिवाइड के किसी साइड पर भी हों, इट्स अ मेजर डेवलपमेंट। और इतने ज़्यादा मेंबरान अगर इस किस्म की राय दे रहे हैं तो हमारा जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं तो तक़वियत मिल रही है। किस तरह से ये होगा आगे जाके ये तो मैं नहीं कह सकता, इट्स टू अर्ली टू से। बट एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, बाय द शेयर नंबर्स, और मालिक आप मेरे से ज़्यादा पॉलिटिक्स जानते हैं, लेकिन मैं फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी वर्कर ये कह सकता हूँ
کہ جب کوئی ایک ایم پی اے یا ایم این اے پبلک میں آ کے اس طرح سے اظہار کر دے, ایون ود ان دی کنفائنس آف اے ڈرائنگ روم, اگر ایسی رائے کوئی دیتا ہے اور اس قسم کی کوئی شو کرتا ہے کہ کنسرن, تو وہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. اب یہاں پبلک میں تو دس از دا لاسٹ اسٹیج, وہ انہوں نے سارے ہرڈلز کراس کر کے اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی ہم کس سائڈ پر کھڑے ہیں. اور یہ کہنا کہ جی ہم عمران خان کو بالکل مانتے ہیں, عمران خان کو مانتے نہیں. آپ کے پاس چوائسز ہوتی ہیں, یا آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ دونوں طرف نہیں کھڑے ہو سکتے. تو بجٹ آنے سے کچھ عرصے پہلے, تقریباً 1.5 مہینہ پہلے, اگر اس قسم کی رائے دے رہے ہیں تو ایک چیز تو کلیئر ہے, بوتھ ایٹ دا فیڈرل لیول اینڈ پنجاب لیول the government has lost majority clearly. لیکن زبیر ایک بات بتائیے, جب زرداری صاحب نے بات کی پنجاب میں چینج کی, تو آپ کی لیڈرشپ نے اس بات پہ اس کو شوٹ ڈاؤن کیا, آپ نے کہا نہیں کہ جی اس کے اندر تو شاید ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے, جو زرداری صاحب کا فارمولا تھا. اب تو فارمولا اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے, اب تو نمبرز گیم ہے. پنجاب کے اندر بالکل گیم بن بھی سکتی ہے, آپ لوگ مل کے بھی کر سکتے ہیں. اور جو یہ ہم سنتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو سوٹ کرتا ہے بزدار صاحب کا, ان کی گورنمنٹ بہت بری ہے, تو کیا آپ لوگ یہ آپ کے لیے برداشت ہے کہ پنجاب تباہ ہو جائے ایز لانگ آپ کو اس کا پولیٹیکل فائدہ ہو, لیکن ہمیں بزدار چوز کرتا ہے, یا اس لیے واقعی جو امپریشن ہے کہ آپ اس لیے نہیں کوئی ڈیل بن پائے گی کیونکہ پھر بینیفیشری شہباز شریف والا سائڈ آف دا فیملی آئے گی, یہ تاثر کیسے زائل ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ بالکل سے, ایک تو جب زرداری صاحب نے جو پروپوزل دیا تھا اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. زرداری صاحب نے جب پروپوزل دیا تھا وہ پروپوزل ہمارا اپنا انیشیٹو اور اپنا تھنکنگ ہونی ضروری تھی. ہمیں شارٹ ٹرم سے زیادہ لانگ ٹرم انٹرسٹ اپنے پنجاب میں دیکھنے تھے. زرداری صاحب شاید شارٹ ٹرم دیکھ رہے تھے. تو یہ ڈسکشن چل رہی ہے آپ کی پارٹی میں, یہ ترین گروپ ڈیولپمنٹ اور ایک جوائنٹ ایکشن, کوئی ایسی بات چیت شروع ہوئی ہے؟ یہ میں نے جس طرح کہا کہ بہت ارلی ہے اس لحاظ سے, لیکن پچھلے 2-3 دن کے جو واقعات ہیں, ظاہر سی بات ہے اس سے بہت چیزیں جنم لیں گی اور جنم لے رہی ہیں, اور ڈسکشن بھی ہو رہی ہے اور پاسبلٹیز بھی ہو رہی ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے پاس ویریس چوائسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اکھاڑ پچاڑ کر دیں, یا یہ ہے کہ حکومت کو گرنے دیں خود بخود, کہ جی وہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں رہتی تو آپ اپنے آپ کو اس حد تک ایکسپوز نہیں کر سکتے. اور جس طرح میں نے کہا کہ بجٹ بھی آنے والا ہے, تو کیا حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ان کے پاس انف ووٹس نہ ہوں اور اس کی وجہ سے حکومت گر جائے؟ تو بہت سی پاسبلٹیز ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک بہت ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ کدھر جا کے بیٹھے گی نیکسٹ فیو ڈیز میں یا نیکسٹ فیو ویکس میں, اس کو ہم وی ول سی ود لاٹ آف انٹرسٹ. لیکن وی آر ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ. وہ تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی بڑی کھیل رہی ہے, پتہ لگ رہا ہے آپ خوش ہیں زبیر اس معاملے میں. لنگریال صاحب یہ بتائیں, شاہ صاحب نے 2-3 باتیں کی, انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے اتنے تنگ ہیں تو پھر کیوں اس کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے سارے, چھوڑ دیں, آپ لوگ بھی ریزائن کر دیں, میں نے ریزائن کر دیا تھا. دوسرا یہ بتائیں کہ اگر بقول آپ کے زیادتی چلتی رہتی ہے تو پھر بلاک کیا کرے گا؟ کیا آپ لوگ بزدار صاحب کا بجٹ پاس کریں گے, نہیں کریں گے, کس طرح اظہار کریں گے, کس طرح مجبور کریں گے جو بقول آپ کو انصاف ملے؟ مالک بھائی, ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عثمان بزدار صاحب کو بیچ میں کیسے انوالو کر لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو ہمارا رات کا عشائیہ تھا اس میں بائی گاڈ عثمان بزدار کے متعلق ایک بات بھی نہیں ہوئی. آپ نے ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. ہمارا تو مطالبہ آپ نے ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. نہیں میرے بہت ہلکا لے رہے ہو تو اسی اپنے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ جو نہیں بات سنیں نا, وہ اس وقت ذکر کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ وہ معاملہ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ والا تھا. تو جو آپ بات سنیں لنگریال صاحب ٹھہر جائیں, لنگریال صاحب کھلی گل کرو. آپ کا اپنے ایڈوائزر ہیں جو عبدالحی دستی صاحب, انہوں نے لیریں اتار دیں گورنمنٹ کی, گورننس کی, کرپشن کی, سب کچھ. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟
دیکھیں بات سنیں مالک بھائی، میں اس بات کی میں نے بھی وہ سنا ہے عبدالحی نے جو بات کی ہے، لیکن جو ہمارا آپس میں ایک رات کو ایک یونینیمس ڈیسیژن ہوا تھا، اور جو بات آپ کر رہے ہیں ابھی زبیر صاحب سے بھی، یہ بات تو کلیئر کٹ ہے. اس پہ تو میں آپ کو مطلب کہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنا، پی ٹی آئی کو ڈیمیج نہیں کرنا، اور کسی طرح بھی ہم نے اپوزیشن کو کوئی موقع نہیں دینا کہ وہ مطلب کہ تو جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا ورکر بڑا ناراض ہے، آپ کا ورکر ناراض ہے، آپ کا ورکر ناراض ہے آپ سے. دیکھیں میں مالک بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں ہمارا جو ورشن تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا، میڈیا پہ آ گیا کہ پی ایم صاحب ہمیں ٹائم دیں، ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارے وائس چیئرمین صاحب نے بھی یہ بات سن لی ہے، تو یہ تو اللہ خیر کرے ایک آدھے دن کا مسئلہ ہے، اس کے بعد یہ سارا معاملہ کول ڈاؤن ہو جائے گا. نہ اس میں کوئی ہم نے ایشو بنانا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی ایشو ہے. گڈ گورننس ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، اس کو ہم خود مینیج کریں. ویری کوئکلی آپ نے شروع میں ایک بات کی غمی خوشی کے موقع پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. یہ کون سی غمی خوشی ہے؟ ان پہ مقدمہ بنا ہے، وہ جواب دیں، لیگل مسئلہ ہے، تو اس میں غمی خوشی کس بات کی ہے؟ دیکھیں مالک بھائی، غمی خوشی کا مطلب ہوتا ہے مشکل یا آسانی میں. بات یہ ہے کہ ابھی مقدمہ بنا ہے، ایز سچ کوئی ان پہ اس طرح کا الزام ثابت نہیں ہوا. اور آپ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے کئی پولیٹیشنز پہ الزامات، یعنی آپ نے کہا جی ہم کوئی گروپنگ ایک حد سے آگے نہیں جائے گی. لیکن ایسا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ زبیر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین باتیں آپ نے سنی، اصل چیز یہ ہے، دیکھنا یہ ہے نیکسٹ 2-3 دن میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، بیکاز ایشوز بہت سیریس ہیں. کیا اس کو یہ ڈیمیج کنٹرول کر پائیں گے پرائم منسٹر، اور اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ کیونکہ ترین صاحب پرائیویٹلی اور ادروائز بھی جو ان کی باتیں ہیں وہ نام لے کے 2-3 ایسے لوگوں کے نام لیتے ہیں جو پرائم منسٹر کے قریب بڑی ان کی اہمیت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بیلنس کس کے حد میں بٹھائیں گے پرائم منسٹر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.